میں محبت نال سلام عرض کیتا ہے، پیار نال جواب عطا فرماؤ، السلام علیکم۔ اب میں تو بہندے ہی پریشان ہو گیا، جڑے بندیاں میرے سلام دا جواب نہیں دیتا، انہاں مینوں داد کی دینی۔ میں بڑی توجہ چاہنا، موضوع میرا بھی یہی ہے جی، پر میں اپنا انداز ہے، اپنا رنگ ہے، کی کرا مر جاؤں۔ اب میں بڑی توجہ چاہنا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم گنج بخشے مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملان رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا۔ حضرات میں عرض کیتا ہے درود پڑھو، سلام پڑھو، تو ایڈا اوکھا ہو کے پڑھیا کہ میں نے ٹچ پانا پہ گیا۔ گل پتہ کی ہے یارا، جنی دیر تک کوئی بیدار نہ ہوئے گفتگو دا لطف ہی نہیں۔ دیکھو نا، بغیر توجہ دیتا خدا سمجھ نہیں آندا، میں مصطفیٰ کی میں سمجھاؤں۔ تساں بڑی توجہ کرنی ہے، درود پاک احسان نہیں ایمان ہے، اور ہر عاشق رسول کی پہچان۔ لوگ ہمیں پہچان لیتے ہیں، درود پاک کی لوگ ہمیں درود پاک کی نسبت سے پہچان لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی تو میرا بڑا معروف جا ٹاچے میں عرض کر دینا، کسی بندے نو چیک کرنا ہوئے اے سنی ہے کہ نہیں، ان دا طریقہ بھلا کی ہے، انہوں کہیں دا کلمہ سنا، وہ کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بندہ انہی گال کر کے چپ کر جائے، میں سمجھ لانگا یہ سنی نہیں، کیوں بھلا انہیں انگوٹھے نہیں چمے، میرے نبی تے درود نہیں پڑھے۔ سارا دینا زانا ہوندیا نے، سارا دینا تے کمیں پتہ لگے نا ساریاں ہی جو سنیاں لی کیڑی ہے، وہ جنہ آزان تو پہلا درود پڑھے ہے۔ تو انہوں پتہ ساڑھے دے پرچے بھی ہوئے نے، تو اسی پڑھ کے پڑھ دے سکتے، اساں پرچے چلے نے قبلہ پر، اساں بغیر درود تو آزان نہیں پڑھ، پہلا درود پاک پڑھے پھر آزان پڑھی، پاہمیں پرچے ہوئے نے ہوندے رہن، لوکاں نو پتہ تھا لگے آزان کنہ آلی ہے۔ مسجد چیک کرنی پہ جائے مسجد کنہ دی ہے، بندے وڑدے ہی پہلا نکراں ویندے نے جے انہاں نے درود پاک لکھے ہے۔ میں اور بڑی توجہ چاہنا جی، میں ذرا توجہ کروا لوں تو پھر میں ختم نبوت پڑھاں، بڑی توجہ چاہنا، بڑی توجہ چاہنا۔ نوٹ ہوئے پارٹیا پرانا، میرا بڑا معروف نوٹ ہوئے پارٹیا پرانا، وہ غریب چلدا نہ ہوئے کہ اس مسکین نو چلان دا طریقہ بھلا کی ہے، وہ نویاں دے وچ لا ایڈے شریف ہو کے نہ بہو کہ جویں تسی کدے پارٹیا نوٹ چلایا نہیں ہوندا، پارٹے انج ہی چلدے نے، وہ نویاں دے وچ لائی دے نے، وہ پھر جتھے نویں آپ جاندے نے نا ایتھے سبحان اللہ آکھیں، وہ پھر جتھے نویں آپ جاندے نے نا جی، وہ وچ وڑیا پارٹیا بھی نہ تو توجہ ہی نہ کیتی جائے یارا، ساڑیاں پارٹیاں پرانیاں دعاواں کتھے قبول ہونیاں سن، وہ اسی درود پاک دے وچ لا کے گل دینے ہو، جتھے درود چلا جاندے اوتھے ساڈی دعا۔ نوٹ پارٹیا چلانا ہوئے تو نویاں چلان دے ہو، نوٹ پارٹیا چلانا ہوئے تو نویاں چلائی دے، بندہ کوئی ماڑا بخشوانا پہ جائے نا تو پھر انہوں چنگے ہیں چکھلوا۔ گرامی قدر محبت والا جلدی جلدی درود پاک پڑھ دیں، میں آغاز کر دوں، آواز آئے الصلاۃ والسلام۔ جتھے اپنا نبی ہووے اینا پیارا،
اپنا نبی ہووے اینا پیارا اوتھے کانے آنو کون پوچھ دے جتے اپنا نبی ہووے اینا پیارا ہے پیارا جتے اپنا نبی ہووے اینا پیارا اوتھے کانے آنو کون پوچھ دے جنوں تکیاں ہووے رب دا نظارہ کوئی اوتھے کانے آنو کون اوتھے تینو مدنی دی پہچان سوکھی ہونی ہے اے بابا میرے ٹچ ممی دے اوتھے تینو مدنی دی پہچان سوکھی ہونی ہے جتھے تینو لتراں دی گنتی اوکھی قبر میں حضور آئے قبر میں حضور آئے ہن ذرا اوتھے تینو اوتھے ویکھی نہ پھر تیرا کانا آندا کہ میرا زلفا والا محمد عربی آندا تیرا کانا دا جہنم میں نہیں کھاندا پیا میں دس دیتا جی تواڈے بولن تو پہلا ٹچ پاتا ٹینشن نہیں لینی میں بڑی توجہ چاہنا مرزا تے لاکھ کھاندا ہونا جتیاں اجے بھی جہنم وچ تے جہنم دے بھی اس گڑے او کانا دا کی تعلق قبر نال اوتھے تینو لتراں دی گنتی اوکھی ہونی ہے اوتھے تینو مدنی دی پہچان سوکھی ہونی ہے جتھے تینو لتراں دی گنتی اوکھی ہونی ہے غیرت کر کچھ لعنتی کردارا اوے کانے آنو کون اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی نبی آخر الزمان فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات ایتھے سبحان اللہ آنکھ نہیں سی میں تو سنا لفظ ہی نہ سمجھو یارا باعث تخلیق کائنات وہ ہیں تو ہم تو جب وہ ہیں تو پھر کیا غم ہیں ایتھے سبحان اللہ آنکھ نہیں سی میں بڑی توجہ چاہنا یارا تساں بڑی محبت نال بیٹھے ہو بڑے ذوق نال بیٹھے ہو بڑے شوق نال بیٹھے ہو تو میں 12 تک نہیں بجانے نا بٹ میں بڑی جلدی موضوع اپنا لے کے ٹر چلا میں میرے بابے نے ایڈا پیارا خطاب کیتا اللہ دی قسم تساں یہ ضرور کرو جدوں بھی کوئی مرضی تواڈے نال تسیں اننے جوگے نہیں نا علم نہیں او تاں چاہ دسن کہ تانوں انہاں گلاں دا پتہ ہوے کوئی گل کرے تے بندہ جواب دین جوگا تو ہوے تساں پھر مولوی لبن ٹر پو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بکواس کرے تو اگوں بندہ کم از کم جواب دین جوگا تو ہوے ہیں گو ٹچ پان جوگا تو ہوئے تو یہ ضروری چیزیں تھی یہ بڑی ضروری چیزیں تھی ہوں جیڑے ٹچ میں پانے نے وہ بھی بڑی توجہ نال سننے جو سبحان اللہ کہہ دو میں حضور شان مصطفیٰ پڑھاں گا جی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں خاتم کے ترجمے جتنے بھی ہو جائیں اسی وہ ایک ہی ماننے جڑا ساڑھے نبی سانو دسے ہے لفظ ہی نہ سمجھو جناب وہ آندھنے جی مور ہے جندے تے لگ جائے وہ آندھے وہ گلاں کتاباں تے بحث کردے ہی نہیں میرا تو اپنا معاملہ رہا میرے پلیٹاں نے باواں انگلاں ٹوٹیاں نے سر دی میری ہڈی نہیں ہے کہ گولیاں بھی وجیاں پسلیاں بھی ٹوٹیاں وہ کتاب تے تاں گل ہی نہیں کرتے جھوٹا جتھوں جھوٹا ہوندا اونوں پتہ ہوندا کتاب تے تو گل ہی نہیں کرتے وہ مسئلہ ہی دو چھیڑ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے یا تعالی تے یا آندے نے خاتم النبیین دا معنی دسو ایتھے پھر وہ اپنے ترجمے تے ٹچ پاندے نے کہ حضور تے مہر نے جندے تے لگ جائے او نبی ہے تے ساڈا کانا لوا کے آ گیا انہاں نوں بندہ پوچھ نہیں نا سبحان اللہ کون ہے یار میں موضوع شروع کر دیتا میں بڑی توجہ جانا گرامی قدر وقت دے داواں چ بالکل گنجائش نہیں پر جڑیاں گلاں میں دس کے جاواں گا اے قیامت دی صبح تک بھی تواڈیاں بچیاں نوں بھی نہیں بھولنیاں ہن توجہ نال گل سنیا جے خاتم دا معنی ختم نبوت دا معنی لغت دی چوتاں کریے جے سانو حضور نے دسیا نہ ہوئے حضور نے سانو ختم نبوت دا ترجمہ حضور کر گئے نے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی کوئی مہر پاویں کروڑا بھی کر دے رہن تسی یہی مننا کہ میں آخری میں آخری ہوں ہن پاویں کوئی جو بھی آکھے اساں ایہو ہی مننا کہ ساڈا نبی یہ نبوت کا دعوے دار تھا حضرت ابو بکر صدیق سارے تو پہلے مجاہد نے ختم نبوت
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا تو پہلے مجاہد. چلو میں گالے شروع کر لئی ہے ذرا میں ماحول بنانا توجہ ہو جائے. بابا جانی انہاں دے جڑے مولوی ہیں نا او جڑے اپنے آپ کو ختم نبوت دے اپنے آپ کو بڑے پہرے دار ہوندے نے انہاں دا ختم نال کرنا کی نہیں. تسی انہیں اشارے سمجھو ساڈے تے پرچے تا نہ ہو. وہ جڑے اپنے آپ کو ختم نبوت دے پہرے دار ہوندے نے وہ تا کوئی بھی ختم نہیں مان دے. نہیں تو ساتھ توجہ ہی نہیں کی تھی. ختم نبوت دے کل بھی پہرے دار آل سنت و جماعت والے تے آج بھی اساں بریلوی دے منن والے اساں بریلی شریف دے منن والے اساں کل بھی پہرے دار ساں اساں آج بھی ہاں اساں ہمیشہ رہنا ہیں. آؤ ہن میں ذرا جملہ عرض کراں او جہنم ایڈی وضاحت نال میں توجہ کرانا تے ٹچ پاؤں. مولوی صاحب تقریر پہ کرن حشر دا میدان بڑا سخت ہو سی. توجہ کری بندے جناب تقریر پہ کرے حشر دا میدان بڑا سخت ہو سی. سوا نیزے تے سورج ہو سی تانبے وانگو زمین تپدی ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی. ایک بابا چٹی داڑیاں لہو بچو کامبدا اٹھ پیا ہاتھ بن کے کہن لگا مولوی جی ہاتھ بن کے کہنے لگا مولوی جی حشر دا میدان بڑا سخت. انہیں آکھیا ہو سی بابے نے آکھیا تانبے وانگو زمین تپدی. مولوی نے آکھیا ہو سی بابے نے آکھیا سوا نیزے تے سورج. مولوی نے آکھیا ہو سی بابا ہاتھ بن کے کہن لگا ایک گل ایمان نال دسی اوتھے محمد ہو سی. انہیں آکھیا ہو سی بابے نے آکھیا پھر خیر انہوں انج کر کے پڑھ لو یا مصطفیٰ خیر ہاں ہاں آقا تیرے. بڑی توجہ کوئی خاموش نہ رہے مل کے پڑھئے یا مصطفیٰ ہاں 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 آقا تیرے. کملی والیاں نبیاں دی صف اندر جنہیں تو سجیے کوئی سجے ہی نہیں. بجانی میری سیبہ والی مثال بڑی مشہور ہے ختم نبوت ہے. وہ میں پاواں گا ذرا جملہ سمجھو کملی والیاں نبیاں دی صف اندر جویں تو سجیے ہیں کوئی سجے ہی نہیں. سبحان اللہ کہہ دو پھر نہیں پڑھتے پہ یا مصطفیٰ خیر والا آقا تیرے کوئی نہیں پڑھئے یا مصطفیٰ. میں بڑی توجہ جانا جناب مفتی صاحب جملہ راتی ہے کہ مولوی میرے کو مار چلے وہ تقریر ملاد پڑھ دینے وچوں قبر شروع کر لی وہ وچوں قبر شروع کر لی سو قبر بھی کیڑی قبر میں سانپ قبر میں ٹھومیں. میں کہ مولوی صاحب ٹھومیں اردو اچ بھی چھواں دے. بڑی توجہ چاہنا جناب قبر پڑی جائے 1.5 گھنٹہ کتاب کر رہے ہو بعد جب باری آ گئی میری میں پھر پہندے ہی عرض کیتا میں کہ جناب مولوی صاحب نے تو انہوں 1.5 گھنٹہ قبر سنائیے پر اللہ دی قسم ہے اے جنی سنائیے انہیں تو انہوں اپنی سنائیے. ساڑھا اس قبر نال بالکل کوئی تعلق نہیں. وہ جے ساڑھے کول ہوں ساڑھی قبر پوچھ دی ہو کہ ساڑھی قبر دے اندر نہ کوئی سپ ہونا ہے نہ کوئی بچھو ہونا ہے. وہ ساڑھی قبر ویچتا حضور نے آنا ہے. پھر مل کے پڑھ لو یا مصطفیٰ ہاں 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 آقا تیرے. میں کنوں کہاں نہیں بڑی توجہ چاہنا وہاں اے شیر پڑھ کے ساڑ دیو مرزیاں حرام زادیاں نو انہوں کو کانا لئی پھر ہو ساڑی پاروں جتھے مرضی لے جو نال آپ بھی دفع ہو وہ ساڑے نبی ورگا تو نبیاں وچوں نبی کوئی نہیں. مل کے پڑھ لیں یا مصطفیٰ آجو واپس آجو میری بابا جانی مثال بڑی مشہور ہے. مجھے کسی ننکانہ میں جمعہ پڑھاتا تھا تو اوتھے تو انہوں پتا مرزیت بہت 562 چک وہ ہے ہی مرزیاں دا سارا پینڈ مرزیاں. اوتھے خطاب سے جتھے میری لڑائی پہ وہ میں روٹی پہ کھاما تے مینوں آدھے تے ختم نبوت نہ پڑھی نہ تینوں نکلن نہیں دینا. تو میں روٹی چکاتی میں کہا پڑھا کر میں تو آج پڑھنا ہی ختم نبوت.
وہ میں پڑھ کے نکلیا انہوں نے میں پھڑ لیا وہ پہلے گولی بچی تو میں ڈگ پیا وہ گولی لگی تو میں ڈگ پیا وہ پھر موبائل تے ویڈیو تے بڑا ہو گیا سر کہہ کہ وہ سچا میں کہا لاکھ لعنت تواڈے تو میں تو لعنت پانا اس حرامی تے نالے او تے منن والا تے میرا مصطفیٰ سچا وہ کوئی ڈنڈا ہونا سوٹا میرے پہلا بچیا کندھے تے میں منہ پار ڈگ پیا پھر کٹھا ہو کے پیاریاں اپنے والوں مار کے سٹ گئے پر وہ بھلا مرن دیندے نے جنہاں دی ختم نبوت کسے پیرا دی میں توجہ چاہنا گرامی قدر حضرات ہن پانی تے بریک رکھ ٹچ کوئی ہور ہی پہ گیا ہے ختم نبوت دی پاروں اللہ دی قسم ساڈی جان بھی حاضر ہے تے جتھے آؤ اسی آ سکنے باجوہ صاحب قبلہ تسی ہلا کے رکھدا خدا دی قسم میں ننکانے جمعہ پڑھاوندا پیسا تقریر وچ میں مرزا دی گلاں دسیاں ایک نوجوان بچہ اوتھے ہی اٹھ پیا مینوں آندا رہندا کتھے قسم بابا اندیاں اکھاں وچ آنسو اندیاں اکھاں وچ آنسو مینوں آندا چشتی صاحب مینوں صرف ایک واری دس دو حرامزادہ رہندا کتھے میں چاہنا میں اینوں ماراں میں کہا تو ٹینشن نہ لے او جتھے ہے نا اوتھے بھی اونوں کوٹی پے میں بڑی توجہ چاہنا جناب ٹینشن نہ لے جتھے بھی ہے تے جتھے اندے منن والے جاندے نے اوتھے لتراں دی کمی کوئی نہیں تو پریشان نہ ہو تو بس اپنے عقیدے نوں درست رکھ آ ہن میں ذرا اگے لے کے چلاں ننکانے منڈی وچ گیا سیب لے مینوں کسی آکھیا سی سیب کھاؤ تے بندہ موٹا ہو جائے وہ میں 2-3 مہینے کھادے تے فرق ہی کوئی نہ پیا میں کہ میں نہیں موٹا ہوندا وہ آندا جی اپنے پلوں کھاؤ تے بندہ موٹا ہوندا نہیں اب توجہ کریں میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے لگا وہ میں پھر سیب لین گیا میں کیا کلو کے سیب دے دے وہ مینوں ویکھ کے کہن لگا ادھے پیسے چشتی صاحب تواڈے کولوں ادھے پیسے تواڈے کولوں تسی نہ سن اور میں کہا چل پیسے لئی ڈبل میں کانے نہیں ہو لینا بات ذرا باریک ہے کوشش کریں شاید صبح تک سمجھ آئی ہے میں نے کہنے لگا جناب میں کہا میں کانے شاپر میرے ہاتھے جو پھڑا دیتا سو میں نے کہنے لگا چشتی صاحب پھر آپے پا لو اور میں کہا گل کدھر دی کدھر لے گیا میں کہا سی میں کانے نہیں لینے ہیں پھر میں نے صاف صاف پا دے میں نے کہنے لگا نہیں جناب جدوں کوئی چنے تے کانے نہیں لیندا جدوں کوئی چنے تے کانے نہیں لیندا اوے نبی سارے میرے اللہ دے چنے ہوئے نے ایسے نے میرے اللہ نے فرمایا یا جلے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے آج لے نہیں پڑھیا ہی نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے پھر نہ مانے لیکن ہاشمی میاں جوانیاں مان جوانیاں آباد رہو تاجدار ختم نبوت نہر علامن والی ہو آؤ ذرا واپس آؤ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا آؤ ذرا توجہ کرو جناب میں نے تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو میں بڑی توجہ چاہنا گرامی قدر حضرات بڑی توجہ چاہنا وہاں گرامی قدر حضرات میں جان بوجھ کے خوش طبعی دے ٹچ پانا ان دی وجہ ہے جنی دیر تک لباں تے تبسم نہ ہوئے اسی کہتے نبی بڑے ہی نہیں ان توجہ ہو گئی ہے میں جناب بڑی توجہ کرے دے بڑے باریک فکرے لیکن میں کوشش کروں گا میری گفتگو سمجھ بھی ہے عامر مدنی بڑا اچھا بچہ ہے بڑا اچھا آپریٹ بھی کرتا ہے کوشش کریے انہوں نے میری گلاں سمجھ بھی آئی جان ان دی وجہ کہ کھیتیاں بادلوں کے گرجنے سے نہیں ان کے برسنے سے آباد ہوتی ہیں بابا جانی اللہ اپنی زندگی کرے آپ نے زندگی دے اللہ سلامت رکھے آپ دی بڑی ضرورت خدا دی قسمیں ایسے نڈر علماء اللہ میں دے سبحان اللہ کہہ دے مولوی ماسٹر بھی کہہ دے کرو میں توجہ چاہنا گرامی قدر آباد رہو واسطے رہو ایک حرامزادہ گزرے ابو جہل
یہ بھی کوئی جاہلان دا ابا سی بھائی نہیں ہونے میں تم دساں گا تسی منو گے میرے نبی نو جا کے آندا سی شان سنو شان میرے نبی نو جا کے آندا سی دس میری موٹے جگی ہے بندہ انہوں کوئی پوچھنا والا ہوئے چول زمانے دیئے یہ بچیاں نے سوال نہیں تو آڈا تا پتہ نہیں تے میں نکا ہوں دا کھیڑ دا سا کلی کے جوٹا دس میری موٹے جگی ہے یہ سوال نے بچیاں والے میرے نبی نو جا کے آندا سی دس میری موٹے جگی ہے اگو اوی نبیان دا امام میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں دساں تیری موٹے جگی ہے یا تیری موٹا لی شاید دسے میں کیا پھر مل کے پڑھ لو یا مصطفیٰ خیر ورا آقا تیرے میں کلوں کمایا کا تیرے جیا میں کلوں کمایا کا تیرے جیا آقا تیرے میرے مصطفیٰ ورگا نہ کوئی ہے نا ایک ساری تقریر دا مفہوم ہے آپ دا جنہا میں بیان کرتا پہ جنہی تقریر آپ نے فرمائی جناب شروع تو لے کے آخر تک میرے نبی ورگا نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی جہان میں بھی ایتھے سبحان اللہ کسے جہان اندر بھی اللہ دے کسے جہان اندر بھی میرے نبی ورگا نہ کدے کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے تائیوں دا کئی جانے یا مصطفیٰ ہے میں بڑی توجہ چاہنا گرامی قدر حضرات آؤ ہندرہ جڑی میں آیا مقدسہ تلاوت کیتی ہے لبیک یا رسول اللہ دے حوالے نال اللہ دی قسمیں تسی دا جٹاچی نہ ماپا اساں آج تک دو ہی سندے رہے ہیں پر تساں بالکل صحیح فرمایا جناب ہر لمحہ حضور کی بارگاہ میں حاضری حضور کیوں پلا وہ جڑے نبی سانو کدے کلا نہیں چھڑیا اسی ہر ویلے اپنے قریب نبی دی بارگاہ چاہاں ہر ویلے حضور دی نگاہ چاہاں جنہوں نہیں سمجھ آئے آگا جا کے شکل جا کے شیشے اندر ویکھے جے تینوں اینے گناہ کر کے بھی بالکل ٹھیک نظر آن دی پئیے تو پھر سمجھ لا میں حضور دی نگاہ چاہاں ہاں آج جو عیب میرے نہ میرا دل میں شیر پڑھ لا جو سبحان اللہ کہہ دو کہ توجہ کروائی جانا اللہ فرمان نے دو کریموں کا ہے سایہ مجھ پر علامہ محمد صدیقی بڑی محبت اللہ تیری وجہ نالے پینڈ والے میں جان راہ ساڑی گڈی ٹوئے سے نکل لگی اگے پیچھے میں ستا ہونا تے آج میں جاگتا سی جنن بات وہ بالکل وہ سکو میں مننے ہی نہ روک دا نہیں تھی میں ڈانٹ کے روکے روک تو بریک لا اسی ڈگن لگے سا میں سمجھنا حضور ڈگن نہیں دیندے جنہ تے ختم نبوت دے پیران دی تھاپ لگی نہ اساں کدے اس جہان دے کسے گیڑے نہ کوئی جہان سانو گرا سکتا ہے بلکہ بابا جی دا فرمان دے ہوندے سن اوے ختم نبوت دے پیران دی او پریشان نہ ہویا جے مالک کانڈ نہیں لگن دیندے بڑی توجہ کرے یارا میں ختم نبوت تانوں ہولی ہولی لئی جانا ٹچ پاں دا پاں میں ایک فکر عرض کرتے ہیں بابا جانی میں ایک جگہ شعر پڑھیا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ ایک بابا رو پیا یہ شعر نہ پڑھیں چشتی صاحب میں کہا کیوں آندھا میری کوئی جتی چک لگے اور میں کہا تیری جتی دا میرے شعر نال کی تل لگے ہوئے میں نے کہنے لگا جی جنہیں میری چکی انہوں بھی تو کسی نے سدے ہی ہونا نہیں تسی تا گل ہاتھ سے جپا لئی جے تے میں تا پورا عقیدہ پڑھ گیا وہاں اور میں کیا بابا او جیڑا تیری جتی لے گیا ہے او سانو عقیدہ دے گیا ہے کہہ لگا میری جتی لے کے جاون والا تو انو کی عقیدہ دے گیا ہے اور میں کہا جیڑا تیری جتی لے گیا ہے او سانو دس گیا ہے ایتھے جو لین آؤ او لب جانا ہے پھر اجے بھی نے پڑھیا یا مصطفیٰ خیر آقا تیرے ہاں یا
مصطفیٰ خیر آقا تیرے میرا کریم اللہ آباد رکھے قبر کے اندر قبر چھڑی ہے تو میں ٹچ پاؤں تجھے آپ کو پتہ ہے لوگوں کے عقائد نظریات تو یہ ہیں لوگ کہتے ہیں جی کچھ کہتے ہیں تصویریں دکھائی جائیں حضور کی تصویر دکھائی جائے کچھ کہتے ہیں دور سے نظر آئیں گے اسی یہاں جڑے آنے ہیں وہ نہیں جی نہیں حضور آپ پہ تشریف لے آئیں گے میں ہن بڑی توجہ چاہنا جناب حضور خود تشریف لے آئیں وہ میں پریشان میں حدیث مبارکہ حضور پاک فرمایا نا آپ نے فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا وہ میں انہوں سوچی پہ آتے میں نے پھر گل سمجھ آگئی سبحان اللہ کو تو میں پیش کر دوں میں نے پھر سمجھ آگئی جناب جدو لوکاں دے میں عقیدے پڑھے جدو لوکاں دے میں عقیدے پڑھے کسے نے آکھیا جناب کہ دوروں چہرہ وکھایا جاندہ ہے کسے نے آکھیا تصویر وکھائی جاندی ہے واحد بریلوی نے جڑے آندے نے حضور آل سنت آندے نے حضور خود آ جاندے نے ان گل سمجھ آ جائے بس پھر رولا نکل گیا حدیث سمجھ آ گئی جتھے حضور نہیں آندے وہ جہنم دیاں کڑیاں وچوں گڑائے تے جتھے مدینے والا آ جاندا ہے باغوں میں سے باغ ہے قبر وہ قبر باغوں میں سے باغ ہے اب آئے میں اس بات کا بھی رد کر دوں لوگ کہتے ہیں لبئی کا نعرہ نہ لگایا کرو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے اب کوئی مرتا ہے تو میری طرف سے مر جائے میں نے تو اپنے بابا جی کا پیغام دے دینا میں تو وجہ جانا لوگ کہنے لگے لبئی کا نعرہ نہ لاؤ یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے کچھ کہتے ہیں نہ لگائیں یہ بابا جی خادم حسین رضوی کا نعرہ ہے کچھ کہتے ہیں نہ لگائیں یہ قاضی ممتاز قادری کا نعرہ ہے میں کہنا جناب جانا جناب اینا تیناں نو عقل ہی کوئی نہیں اینا تیناں نو بٹھا کے سمجھاؤ اے نعرہ نہ سیاسی نعرہ نہ بابے خادم دا نعرہ نہ قاضی ممتاز دا نعرہ او یہ تا مولا علی رائے بات سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہہ دو یہ نعرہ تو مولا علی کا ہے اگر کسی شخص کو یاد نہیں آیا تو میں یاد کروا دیتا ہوں وہ خندق میں ایک نام تھا عمر ابن عبدود وہ خندق ٹپ کے آ گیا سی ادھر لے پاس تے بڑیاں بکواساں کردہ سی باہر کھلو کے تے حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کو پٹا ڈالے یہ تھے لبیک دا نعرہ یاد نہیں آیا تو میں سنا دیا ایتے سبحان اللہ آخر تو میں سنانا سننا یارا میں توجہ چاہنا جناب ایتے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور نے فرمایا کون ہے جڑا ایس کتے نو جڑا بار بکواساں کری جاندہ ہے کون ہے جڑا ایس کتے نو پٹا پاوے ایک نکر وچوں حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہاتھ بلند کر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت مزہ آ گیا ہے مزہ آ گیا ہے لبیک دے نعرے تو بعد تاجدار ختم نبوت دے نعرے دا اللہ دی قسم مزہ آ گیا ہن کوئی بھی مرضی بلکہ میرے بابے نے اللہ دی قسم ہے لبیک دا ٹاچی ایسا پا دیتا ہے جتھے بھی کوئی مرضی ویکھو اون نال لڑن دی ضرورت ہی نہیں کول جا کے خالی لبیک دا نعرہ لا دیو او بندہ تانوں دسنا ہی نہیں یہ ایسا نعرہ جنا اللہ دی قسم یہ ایسا نعرہ جنا یہ کسے کوئی رامی اسے کو نظر آ جائے لیکن قبلہ بات کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ساڑھی ہر رشتہ داری عظیم نالے میرے قبلہ نے جنہ بیان فرمایا اندھا لبے لباب ایسی کہ ساڑھا ہر رشتہ ساڑھے نبی دے نالے ساڑھے نبی دی وجہ نالے جڑا ساڑھے نبی دا وفادار ہے وہ ساڑھے سر دا سردار ہے کہ جڑا نبی دا گستاخ ہے وہ پاویں سکا باپ ہوئے ساڑھا کچھ نہیں لگدا وہ ہمارا کچھ نہیں اس کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری کوئی تعلق نہیں جس کا حضور سے رشتہ ایتے سبحان اللہ کنی دی میں تو نہیں سبحان اللہ جلدی جلدی کہتے جائیں میں نے 11 بجے سے پہلے 12 بجا دیں وہ تو ڈاپ پلاؤ جائے 15 منٹ رہ گئے
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اچھا تقوی دا ایک معنی اور بھی ہے سبحان اللہ بہت بتا یہ تقوی دا معنی میں نہیں کیتا جی یہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے پلے بن کے رزق نہ تر دے پلچی تے درویش جلالو تقوی رب تے اونانو رزق ہمیں جنہ کپریشن میرے بابے نے کر دیتا نا مرزے رحمزادے دا میں آنا کمال کرتی میں مزہ میرا تو دل نہیں کرتا پہ تقریر آپ تو بعد میرا دل کرتا پہ تو انہوں ہی آنکھاں دوبارہ ایک باری پھر نہیں سمجھے جناب نہیں اس طرح کے خطابات کی ضرورت ہے ہمیں یہ بیداری کے لیے میں تو ٹچ مول میں کہاں ہی تھا میں نے تو خالی ٹچ پان پہ رکھا ہے وگرنہ ہمیں بھی عقیدہ آتا ہے ساڑھا دل کرتا ہے بیان کریے ساتھ میں سوچتا ہی میں جتھے میں ایک تھا تے نماز شروع کر لی وہ یقین منو بعد تھوڑی دیر بعد وہی بیٹھا رہے گا جنہیں میں نے سدیا نہیں میں کہ میں کہڑی جماعت کران لگا یار کوئی 2 منٹ بیٹھ کے گل تو سن لے وہ پھر میں نے 2 ٹچ پانے پہ تے بندے پھر نال ہی جڑ گئے میں توجہ چاہنا گرامی قدر حضرات نہیں یہ بھی ضروری ہے کیوں کوڑی دوائی دینی ہوئے تو ماں پہلا مٹھی چٹان دی کچھ ہے وہ جدو کوئی کوڑی دوائی دینی ہوئے نا یہ مزاج ہونا ہے ماما دا وہ کوئی کوڑی دوائی دینی ہوئے تو پہلا کچھ ہے مٹھی کھوان دی کہ مٹھی کھا لے گا نا دینے پھر کوڑی بھی کھا لینی ہے انہوں چاہی دا دی علامہ صاحب تو پہلا تسی مینوں لاندے میں پہلا تو انہوں مٹھا کر دا حالانکہ خدا دی قسم ایک کوڑا تا میں کئی جاننا ہوں وگرنہ اللہ دی عزت دی قسم ختم نبوت دا مسئلہ کوڑا نہیں خدا دی قسم جنہ مٹھا تے جنہ مزیدار اور جنہ خوبصورت مسئلہ اے ختم نبوت دے اے نہ کور کوئی ہے ہی نہیں یہ کڑوا تو کڑوا تو انہیں لگے گا جن کے اندر یہ بیماری پائی جاتی نہیں میں تو سوکھا کر شاید نالو مٹھی کو شاید ہے ساڑھے بولے شاید بہت مٹھا ہوں تے جڑے بندے نو بخار ہوئے انہوں چٹاؤ تے وہ کہندہ جی میں نے بھی کوڑا لگی جائے کیوں ان دے اندر بیماری ہوں دی وہ جڑے ختم نبوت منن والے نے انہاں واسطے انہاں نوں میٹھا مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں انہاں نوں ختم نبوت سن کے بڑا مزہ آندا ہے بڑے خوش ہوندے نے تے جنہاں دے اندر بیماری پائی جاندی ہے کوئی کدے رشتہ داری کسے مرزائی نال نکل آئی کدے کسے نال یارانہ پہ گیا یاری پہ گئی انہاں واسطے تے ختم نبوت موت ہے نہیں سمجھے انہاں اگے تے گل کرو گے تے رون لگ جاندے نہیں جی یہ گل نہ کرو جی اور کوئی کر لو وہ ظالموں جنہیں ختم نبوت ہی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتی تھا نماز ٹھیک نہیں جو مسئلہ ختم نبوت ہی جس کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کی نماز کیسے ٹھیک ہے میں تمہیں گل دساں یہ ایڈا زبردست مسئلہ جو ختم نبوت والا میں تمہیں ایڈا سوکھا کر کے سمجھاواں گا نکے بچوں کو سمجھ آئے گا بڑی توجہ کر کے سنا جی اسی اللہ نے ایک ماننے ہیں اللہ ایک ماننے ہیں اللہ ایک ہے تو کیوں ماننے ہیں کیونکہ حضور نے دسیا ہے تے میں آخری ہاں ایک نے فرمایا ہے نہیں سمجھے ہو ختم نبوت دا مسئلہ اینا پختہ ہے جناب جی میں اسی اللہ نو ایک ماننے ہاں جی میں اللہ دوجہ نہیں ہو سکتا اے میں نبی بھی میرے نبی تو بعد کوئی نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ میں آخری ہوں میں ایک شعر لکھ بیٹھا تھا میں نے بڑے علماء دے فون آئے پورا لکھ وہ سبحان اللہ کو تو سناواں دعوے نبوتاں دے اکھاں ہن کہانیاں
दावे नबूवतां दे अखां हन कहानियां एन कंजरां दियां पक्कियां निशानियां हाँ एन कंजरां दियां पक्कियां हाँ एन कंजरां दियां पक्कियां दावे नबूवतां दे ते अखां हन अल्लाह के नबी पे है तवज्जो करें जरा बंदे ने दुकान पाई होवे सुजुकी सैटिंग दी गड्डियां रिपेयर कर दो ते आपदी गड्डी दा गेयर ना पैंदा हो मैनू दसो उहदे कोले कोई गड्डी सही करान जांदा उन्होंने आदमी तो एडा कारीगर ते पहला अपनी कर इत्थे सुभान अल्लाह आख नहीं यार मैं तो गल कर लफज ना समझो जनाब अल्लाह दे नबी बेऐब हुंदे ने अल्लाह दे नबी बेऐब हुंदे ने उन्हां दे अंदर कोई ऐब नहीं हुंदा क्योंकि जे कोई ऐब होवेगा ते अल्लाह मनवा ही नहीं सकदे लोग आखणगे जेड़ा अल्लाह इना कुछ कर सकदा उहदे कोलों पहला अपने ऐब दा ठीक करवाओ इसलिए अल्लाह दे नबी बिल्कुल बेऐब हुंदे ने ओए मेरा नबी तां सोहना ही इना है मेरा नबी इना सोहना मेरा नबी इना सोहना मेरा नबी इना सोहना असीं वेखिया भी नहीं ते ओंदी पारों मरन फिरने जवानी मान जिंदगी होगी तेरी आप बहादुर वास्ता है ये जो हम खत्म नबूवत के मसाइल आपको बता रहे हैं इसमें वजह भला क्या है सुभान अल्लाह को कसम ये जो अलामा साहब ने आपको किताबें दिखाई आपका यकीन पुख्ता किया ऐनल यकीन तक आपको लेकर गए कि ये देख लो उसके पीछे रीजन क्या है वो सुनो बड़ी तवज्जो करें रीजन की ये पीछे असी तुहानू इन्ना यकीन क्यों दवाई जाने उनकी एक वजह भला की है मैं दसना किसी बंदे ने मुल्क का सदर ना वेख्या हो ते उनका दिल होवे कि मैं मुल्क का सदर वेखा उन्होंने कोई आखे नारोवाल आई जाता तो जाके वेखे उथे जावे ते वेखे हैलीकॉप्टर ते मुल्क दा सदर आया है तो वजीर मुशीर सारे रामी अगे पीछे मैं टच पा गया ते ओ ना वो सारे अगे पीछे ते ओ पूरा प्रोटोकॉल हुंदा ते ओ वेखेगा तो कहेगा ए प्रोटोकॉल दी ए सदर ओ पिंड च आवे ते अगे कोई बंदा रेड़ी दे थल्ले खोती जोड़दा होवे बैठा ओ भी आखे मैं भी सदर हां तुसी हुण हसे जे क्यों भला वो बंदे नूं आखणगे कमला हो गया पागल हो गया इहनूं मैंटल अस्पताल छड्ड के आओ असां सदर वेखे नहीं तो सन लफज ही नहीं समझे असी तुहानू खत्मे नबुव्वत ते हजूर दियां शानां तां दसी जाने कि जे कोई लुंडा पुच्छा किसे पासों उठ के आखे मैं नबी हां तुसी अव्वल तक कोई इन्नी जुर्रत ही ना करे मैं तवज्जो चाहना जनाब अल्लाह दी कसम साडे सुन्नी उठदे नहीं ते टाइम ते बोलदे नहीं जे असी बोलन लग जाइए झूठियां नबुव्वतां दे दावे तां दूर दी गल है कोई झूठी विलायत दा दावा करन दी कोई जुर्रत ना करे झूठा वली होंदा कोई जुर्रत ना करे कहन है हर जो जिंदी रोटी करो बंद हो जांदी वली हो के बैठ मैं तवज्जो चाहना जनाब मैं सही दसदा मैं खुदा की कसम हमारे सुन्नत में ये खराबी रही हम वक्त पर बोले नहीं जो बोलता है वो हमें अच्छा नहीं लगता वो चौकीदार का काम हुंदा बोलना वो इत्थे भी टच पै गया मैं तो चाहना चौकीदार का काम हुंदा है चौकीदार का काम हुंदा है चौकीदार का काम हुंदा है बोलना ते चौकीदार का बोलना भला किनू चंगा नहीं लगदा चौकीदार दा बोलना चोरां नूं चंगा नहीं लगदा चौकीदार दा बोलना चोरां नूं चंगा नहीं लगदा ते चौकीदार भी चोरां नूं चंगे नहीं लगदे नहीं आपने इस बात को बड़ा बारीक होकर समझना हुण आओ जरा मैं वापस सुने 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 अल्लाह के नबी बेऐब होते रामजादा आपकी बूथी एहो जी एक काना बाबा जी शबीर शाह बाबा दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन एक बत्ती वाला तो ट्रक मोटरवे वाले नहीं चढ़न देंगे रामी नबी लई फिरदे नहीं तो नहीं एक लाइट जो होती है ये हादसे का सबब बन जाती है अब मैं एग्जांपल देना एक बत्ती बालदी होवे बंदा सामने मोटरसाइकिल ते जांदा हो दूरों लगेगा मोटरसाइकिल आई जाती अगे भावें ट्राली हो नहीं हासे हासे नहीं मैं सही दसदा मैं खुदा दी कसम ये हादसे का सबब बनता है वो जेड़ा बंदा रोड ते चढ़े ते हादसा करा सकता है वो दीन फड़ेगा तो उन्हें तबाही नहीं फेरनी
تے اس لئی اللہ کسے عیبدار نو نبی چن دے ہی نہیں کیونکہ میں پہلا دسیا جدو کوئی چنے تے کانے لیندے ہی نہیں اور ذرا میں اپنے نبی کے حسن پر ایک فکر عرض کر دوں سبحان اللہ کہہ دو تو بابا پچھلے دنوں فرانس آنے خاکے بنائے وہ مینوں ایک ٹچ پہ گیا ہاں میں دسنا یار دسنا مینوں ایک فکر عطا ہو گیا مینوں سکون ہو گیا اس دن وہ جدوں دا مینوں فکر وہ ملیا نا بابا جانی مینوں اس دن دا سکون ہے ہن تسی سبحان اللہ کہو تو میں تانوں بھی سکون دیا حرام زادیاں نے تصویراں بنائیاں انہاں نوں کوئی بندہ پوچھن والا ہوے تے آکھے حرامیوں اوے تصویر اوندی بندی اے جڑا تصور وچ آ جائے وہ فرقہ مقدر ہی نہیں کہ تصور میں حضور آئے اتنے سبحان اللہ کریں جن دی صورت شیطان نہیں بن سکتا ان دی تصویر کدے بن سکتی ان جڑا فکرہ عطا ہویا او سنے سانو تصویراں وکھا دے نے سانو تصویراں وکھا کے آندے نے خاکے وکھا کے آندے نے تواڈے نبی دیاں نے ایندا بڑا اچھا جواب ہے جناب انہاں دیاں بنائیاں تصویراں انہاں نوں واپس وکھا کے آکھو اے تواڈے کسے ابے دیاں نے ساڈا نبی ہو جیا ہے ہی نہیں تو لفظ نہیں سمجھا تواڈے کسے ابے کوئی ایک ابا ہوئے تو میں دساں میں بڑی مہربانی جناب یہ تواڈے کسی ابے دیاں نے وہ پھر آکھن گے جناب اچھا پھر تواڈا نبی جے ایسا نہیں تے پھر تواڈا نبی کیسا ہے اونوں کن تو پھڑ کے میرے گولڑے والے پیر دے بوئے تے لے جائیں کھڑا کر دیں میرا پیر مہر علی آپ دی آواز آوے گی پھر سن مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ نہیں پڑھیا مل کے گئی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک ہاتھ بلند کرو زندہ خیر ہاتھ بلند کرو حضور دی ختم نبوت دے ہاتھ چکو ان لہرا کے آکھو مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک نورانی جی متھے چمک کالی لفظ آنکھ مزدانی کالی میرا بالکل آخری فکر ہو بالکل گل مکمل ہون لگی جے مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک کالی لفظ میں نے ایک صرف بات آپ کو سنانی ہے آپ نے جلدی سبحان میں کہہ دیں گے علامہ صاحب قبلہ یہ میں مقابلہ نہیں کرتا ہوں میرا مزاج ہی نہیں مقابلہ میرے نبی دا بنتا ہی نہیں کسی نے کائنات میں وہ ہے ہی کوئی نہیں جن کا مقابلہ حضور نال اسی کری کوئی ہے ہی نہیں ایڈا اس لیول دا کوئی ہے ہی نہیں مرزے کانے دا تا مقابلہ اسی آپ دی گلی دے کتے نال نہیں کرتے وہ ساڈا کتا چنگا ہے نا مرزا رامزادہ دفع ہوئے کسی پاس نہیں بات سمجھے نا یارا ہوں جی نہ مرنا مر جائے نہ مرے تو مینوں دسو میں پھڑ کے مارا میں توجہ چاہنا جناب مرزا رامزادے کا ہم بالکل رامزادہ جی میں تمہوں نے میرے بابے نے تمہوں جو کم گلاں دسیاں نے نا یہ سچی مچی رامزادہ جی نہیں یقین تے انہاں چوں کسی دا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ویکھ لو کسی دا آنڈیاں نہ رلے گا کسی دا گوانڈیاں نہ رلے گا میں صحیح دستا پیا خدا دی قسم اوے حضور دے اندر میں نہیں جناب انہاں دیاں اپنی کتاباں چکو انہاں دے وچ گلاں انہاں آپے ہی لکھیاں ہوئیاں نے جناب پر میں ٹچ چکے شان مصطفیٰ دا دینا میرے نبی دا مقابلہ میں پہلا دسی ہے اوے میرے نبی دا مقابلہ میرے نبی ورگا تاں نبیاں وچوں نبی کوئی نہیں یہاں میں ایک بات آپ کو سنا دوں شاہ عبداللہ محسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک عیسائی آ گیا عیسائی آگے عرض کرتا جناب بڑی توجہ کرے جی بڑی توجہ کرے ایک عیسائی آ گیا جی حضرت شاہ عبداللہ محسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا جی میرے دو سوال ہیں یا آپ عیسائی ہوں یا میں مسلمان ہوتا ہوں آپ نے فرمایا سوال کر انہیں کہہ دی ایک شخصیت ایسی ہے جس پر اختلاف ہے ایک شخصیت ایسی ہے جس پر اختلاف ہے دو بندے ہیں انہوں ایک ماندا ہے تو دوجا نہیں ماندا ایک شخصیت ایسی ہے جناب جنہوں دوویں ہی مانتے نے گل کندی مناں گے
آپ نے فرمایا جنوں دوویں مانتے ہیں اندی مناں گے جنوں ایک ماندا تے ایک نہیں ماندا ان دی گل آپ نہیں مناں گے کہن لگے پھر تا جناب تسی عیسائی ہو وہ تساں آپے آکھیا ہے فرمان لگے کس طرح ذرا وضاحت تے کر کہن لگا ساڈا عیسیٰ تسی مان دے جے ہمارا عیسیٰ تم مانتے ہو لیکن تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں مانتے آپ دے لباں دے تبسم آ گیا آپ نے فرمایا یہ کس عیسیٰ کی بات کرتے ہو ایک کیڑے عیسیٰ دی گل کری جاندے جے جنوں تسی مان دے جے میں تا انہوں جاندا بھی نہیں میں تا انہوں پہچاندا بھی نہیں کہن لگے جناب تساں آپے مان دیو قرآن وچ پڑھو فرمان لگے نہیں جنوں تسی مان دے جے او تا اللہ دا پتر تے جنوں اسی ماننے او ساڈے نبی دا امتی ہے قرب قیامت آئے گا میرے نبی کا امتی بن کر آئے گا ہن توجہ کرے جناب انہیں کہا جی میرا دوسرا سوال ہوں سبحان اللہ کو ذرا جلدی ہے میں تواڈے کولوں جواب لیں انہیں کہا میرا دوسرا سوال آپ نے فرمایا بیان کر انہیں کہا جی ایک بندہ سوتا ہے بڑی توجہ کرے جی ایک بندہ سوتا ہے تے ایک کول بیٹھا ہے کسے نے راہ پوچھنا ہوئے تے کندے کولوں پوچھے گا جڑا سوتا ہے کہ جڑا بیٹھا ہے تسی وہی جواب دیتا ہے جڑا اندے ذہن سی کہ جواب دیں کیوں بھلا لاجیکلی جواب یہی بنتا ہے کہ جڑا بیٹھا ہے او دسے عیسائی دا ذہن سی جدوں میں پوچھاں گا تے او کہن گے جی جڑا بیٹھا ہے او دسے گا تے میں آکھاں گا پھر تے تانوں عیسائی ہونا پینا ہے کیوں آپ کا محمد تو مزار اقدس میں اور ساڈا عیسیٰ آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق چوتھے آسمان پر زندہ و جاوید بیٹھا ہے تے پھر تا عیسائی ہو وہ او سن ہن محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جے تا کسے بچے نو سوال پوچھ اے سوال کسے بچے نو پوچھ تینو جواب دے وے ایڈا بڑے بندے کو سوال کرنا آ گیا اے کسے بچے نو پوچھ کہن لگا جناب کی جواب دے گا آپ نے فرمایا جواب بندا ہے کہ جڑا ستا ہے او دسے گا پریشان ہو کے کہن لگا جناب کیوں بیٹھا کیوں نہیں دسے گا آپ نے فرمایا جے بیٹھن والے نو آپ نو پتہ ہوندا ہن نو چلا جاندا او وی تاں ہی بیٹھا اے اٹھے تے دسے کتھے جانا ہے تسی نہیں پڑھیا یا مصطفیٰ خیر والا آقا تیرے مل کے پڑھیے یا مصطفیٰ خیر بابا جانی میں نے مار پئی انہاں میں نے بڑا ماریا 25-26 جنے اپنے اللہ مار کے سٹ گئے پر انہاں نہیں مرن دیتا جنہ دی پاروں اتھے تقریر کر کے آپ انٹرنیٹ پر ابھی لکھیں علامہ اسد اللہ چشتی قادیانیوں کے قاتلانہ حملے کے بعد وہ تقریراں آ جانگیاں جیڑیاں میں ٹوٹیاں باواں نال تے ٹانکے لگیاں نال میں کر لیندا سا پر یہ توڑے سنیاں دی بیماری ہے بیٹے تسی تا سکا ابا او دو مان دے جے جدو مر جائے میں صحیح دسدا پیا سکا ابا او دو مان جیندا تساں کدے ابا نہیں منیا تو تساں مولوی کتھے کو جیندا منیا میں صحیح دسدا بابا خادم سردوی کا جنازہ دیکھا تھا آپ نے نہیں تسی تا سبحان اللہ کہہ دیتی ہے تے میں تا جنازہ ویکھ کے آج تک روئی جانا ایڈا کراؤڈ میں تا بڑی تکلیف ہے چاہوں اس دن دا میرے بابے دے جنازے جو وہ بندے بھی سن جڑے ساری عمر کفر دے فتوے میرے بابے دے لہاں دے رہے میرا دل کرتا سی ایک باری سارا نو کٹھا کر کے آکھاں ضرور وہ مرن تو بعد آکے ساتھ دے من والے ہو جنہیں بندے جنازے وچ کٹھے ہوئے جے اینے جے کیتے میرے بابے دے نال ہوندے مرنے کے بعد پوچھنے کا تمہیں کیا فائدہ ہے نہیں یہ تمہارا مزاج ہے زندے ابے نو پانی نہیں پوچھ دے تے مرے تو آندھے ختم تو ککڑ رکھا جی ابا جی بہت شوق نہ کھانا نہیں میں صحیح دستا پہ خدا دی قسم انجھے نہیں ہوں زندے ابے نو تساں ملک شیک نہ پیان دے ہو ظالموں تے مرے تو کیلے سیب ختم اچھ رکھ دیں دے ثواب ہوئے گا کوئی اسے ابے نو پوا ابا راضی ہوئے گا زندے ابے نو سردہ سوٹ لے کے نہیں دیں دے مرے تو مولوی نو لٹھے دا سوٹ پوا دیں دے ابے نو ثواب ہوئے گا کوئی اسے ابے نو پوا اللہ راضی ہوئے گا نہیں میں کرے سوتا پیا تے میں نو ٹیلی فون آیا میرا بیلی شیخو پورے میں نو فون کر کے غازی صاحب کتھے جے وہ میں نو غازی صاحب آندا وہ جدوں میں بچ گیا نا میں نو غازی صاحب آندا غازی صاحب کتھے جے میں کہا کرے سوتا میں نو دا چنگا غازی ہے جیلاں دیاں قبراں چ
تو تو کرے ستا پیا تو پھر بھی گا دی میں کہی تیری اپنی بغیرتی ہے بیٹے تو غازی مانتا ہی انہوں جڑا یا جیل چوے یا قبر چوے جیندہ منیا کدوں جے نہیں خدا دے واسطے زندوں کو بھی ماں نہ کرو ہن میں جلدی جلدی فکرہ عرض کر ہاں جناب میں کوئی تھوڑے کو ورلڈ کپ نہیں لینا جڑی انیاں گلاں دسی جانا کہ میرے تے حملہ ہویا تے مینوں مرزیاں ماریا میں کوئی ورلڈ کپ لینا ادھر اگے مینوں دتا جو پیا میرے کول کدے آؤں تو لاہور میں دیاں گا تو میں صحیح دسدا پیا جناب اگر آپ میرا ساتھ دیتے میری تو بابا جانی ایف آئی آر نہیں ہوئی میری تو ایف آئی آر نہیں ہوئی گولی لگی مار کے سٹ گیا میں تھانے روندہ پھریاں جا کے میرا پرچہ دے میری ایف آئی آر کٹو یارا میری ایف آئی آر کٹو ظلم ہویا پر وجہ کی سی وہ میرا مولوی آکھا جھوٹ بولدا ہے یہ چھت تو ڈگیا کوئی آکھے پوڑیاں تو ڈگے کوئی آندہ نکال پھڑی گئی سی ہوتے پھڑیا گئے تو انہیں پڑھ کے مارے وہ میں کہ یہ گلنا تحقیق کرو تو نکل آ دیا نا اس پینڈ چلو جتھے گوٹ پئی سی سارا جھوٹ نکل جائے گا میرا لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ بات کوئی نہیں میں پھر رکھا سی میں کہ یارا میرا تہاڈا فیصلہ ہونا حضور دے سامنے ہونا اشر دیارے اوتھے جھوٹ نہیں چلنے اوتھے حضور دے سامنے گلاں ہو سن حضور دے دین دا ساتھ دیتا جے کہ مرزیاں دی پاک کیتی جے میرے نال چل دے پرچہ ہو جاندا میں یعنی سبحان اللہ کہہ دو میں بات کو مکمل کر دوں یہ درد تھا میری زبان پر آ گیا میری زبان پر آ گیا میرا درد وہ ہویا کہ میں تم دسنا مرزیاں دا پنڈ سارا 562 چکر ننکانے روڈ تے ننکانے تو جائیے جڑاں والے راہ پہ ایک رستہ ہے بچے کی روڈ نوں آندے نے اوتھے پنڈ 562 وہ پورا پنڈ مرزیاں دا ساڈے مسلمان کامے نے وہ میں تقریر کرنے نہ مینوں آکھیا سی اوتے ختم نبوت پڑھن سادنے تے بندہ پڑھدا نہیں میں کہا تسی تھلے لکھو بھی ختم نبوت موضوع پھر پڑھے گا نہ پڑھے تو انہیں اشتہار بکھایا ہن پڑھے گا وہ آندے عید کی تیری واری تو میں کہا مینوں کو ڈر مارا لکھ دیو مینوں نہیں سی پتا کہ اتنے مرزئی رہے اور میں تقریر کرنے کا روٹی کھانا پیا تو مینوں آندے یہ سارا پنڈ مرزیاں تے لڑائی پئی ہوئی ہے انہاں ساڈے اشتہار پاڑتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جتھے میلاد النبی دے جلسے تے فائرنگ ہوئی میلاد النبی کے جلسے میں فائرنگ ہوئی ہے وہاں پر ہمارے مسلمان شہید ہو گئے وہاں پر حضور کے دیوانے ختم نبوت کے نعرے لگانے والے آپ تک تو وہ خبر بھی نہیں پہنچی ہو یہ وہی جگہ سے وہ میں ان خطاب کر کے نکلیا تقریر میری ہوئی وہ میں خطاب کردا پیسے تو ایک اٹھ پیا تو چلے جانا ساڈی لڑائی پہ جانے اتوں بھی کل صاحب کئی لوگ کھول کے وہدے پیسے پھر تسی چلے جانا تو ساڈی بھاویں لڑائی پہ جائے ختم نبوت انہاں مواد دے کے جا رہا تو انہاں کوئی آپ دی گل تو نہیں کیتی کتاباں ہی تو دسیا کسی نوں تکلیف ہوئے تے لیا دے نا انہاں نوں جنہاں دی کتاباں نے بات تو میدان میں ہو رہی وہ مینوں پھر انہاں پھڑ لیا وہ میں موٹر سائیکل دے سن مینوں آندے سن تیری گڈی دا کرایہ نہیں دے سکدے وہ میں کہا میری موٹر سائیکل دا رینٹ دے دے جی میں موٹر سائیکل تے آ جاؤں گا ختم نبوت دی پڑھوں تو جان بھی حاضر ہے وہ میں انجی چلا گیا کلا موٹر سائیکل تے وہ مینوں گولی وجی ڈگیا پھر انہاں ماریا پھر کریمہ کیسا نوازیا کہ 14ویں دن دوبارہ تقریر تے تھا ایک گل دسن دی وجہ کی ہے میں کوئی ورلڈ کپ نہیں لینا پر گل دسن دی وجہ اے سی کہ تواڈے دل وچ یقین پختہ ہون کہ جے مریا ایڈا ماڑا مولوی نہیں تے ختم نبوت تے پیرا دیندیاں مردے اسی وی نہیں تاجدار ختم نبوت لو بالکل آخری فکر ہے میں گل شروع کی تھی مکمل کر دیا اٹس اوکے بس میں چھوڑنے لگوں بات نا سبحان اللہ بالکل بات ختم ہو گئی آپ کی میں نے بات حضور کے حسن پر ایک بات بیان کرنی تھی لیکن وہ بھی پھر کبھی صحیح آج تک میں سمجھنا ٹچ ہی پائے نا تقریر تو میں کیتی ہی نہیں بہرحال میرا کریم اللہ آپ نو ختم نبوت ہمیشہ پختہ رکھے میں پھر اپنا دسدا پیا سی ایتھے بھی پنڈ نے مرزیاں دے یقیناً ہوں گے میں بتاتا ہوں جی مینوں کسی نے آخیا سی مرزئی بڑے ہوندے جاندے نے تے میں کہا سی بدکاری بھی تو ود گئی نہیں سمجھے میں ٹچ پا گیا مینوں کسی آخیا جی مرزئی بڑے ہو گئے نے میں کہا بدکاری بھی تو ود گئی ہے بدکاری دے نتیجے جڑے جمن مرزئی ہوندے نا پھر ہیں حضور دے غلام تا میں تو چاہنا گرامی قدر بالکل آخری فکر اور اجازت اسی پر میں بات کو ختم کر دینا سبحان اللہ کہہ دیں نہیں ذرا گل شروع کرن تو پہلا ماحول بنا لواں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں بڑی یا غزوہ خیبر والا غزوہ حضور کے پاس ایک گدھا آیا وہ آخیا جی میں اپنی نسل تو آخری ہاں میں بس ٹچ پان لگا تسی یقیناً سنی ہونی ہے گل ختم نبوت دی گل کوئی ایسی ہے ہی نہیں جی سنی نہ ہوئے یاد نہ رہی ہوئے تو میری ذمہ داری نہیں میں تو جانا جناب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور اچھا جانور حضور نہ گلاں کر لیندے سن نہیں تسی گل سمجھے نہیں میں تو جانا جناب
انبیاء سے جانور کلام کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی تو ویسے بھی ہر جہان کی رحمت ہے، تو یہ جانوروں کا بھی ایک جہان ہے، تو اس جہان میں بھی حضور رحمت ہے۔ حضور نے پھر نام بھی یافور رکھا، یزید بن شہاب نام دسیا سو، حضور نے فرمایا تو آج کے بعد یافور ہے۔ حضور دی سواری عرض کرتا ہے جناب میں اپنی نسل وچ ہوں، میں اپنی نسل وچ ہوں، ان ختم نبوت ایک فکرہ لے لو۔ عرض کرتا ہے حضور میں اپنی نسل وچوں آخریاں تے آپ نبیاں وچوں آخریوں، میں اپنی نسل وچوں آخریاں، میں اپنی نسل وچوں آخری تے آپ انبیاء وچوں، آپ انبیاء وچوں نہیں سارے بولو آپ انبیاء وچوں، آپ انبیاء وچوں آخری ہو۔ اچھا گدا سی تے انہوں یقین سی تے پتا سی کہ آخری ہے، اوہ اس گدے نو تا پتا سی اس کھوتی دے پتر نو اجے بھی سمجھ نہیں آئی، نہیں ایک ٹچ ہور دے دے وہاں، اوہ کسیٹیاں دے پتر نبی نہیں ہوندے، انبیاء کی مائیں آمینہ ہوتی ہیں، سیدہ آمینہ، سیدہ آمینہ سلام اللہ، عزت والا نام، عزت والا نام۔ نہیں اللہ بڑا اہتمام فرماتا ہے، انبیاء ایویں نہیں آجاتے، اللہ بڑا اہتمام فرماتا ہے، امی اللہ بھی ابے اللہ بھی، مرزا رامزادہ نہ ماں دا پتہ نہ پیو دا پتہ، پیو کوئی ایک ہوئے تو نہ بھی کسے پاسے ہوئے۔ میں بڑی توجہ چاہنا جناب جن دی ماں کسیٹی ہوئے انہوں کسیٹی نو کتھے کنے کسیٹیا ہونا میں تو نہیں پتا، میں بڑی توجہ چاہنا جناب۔ آؤ ذرا میں بالکل گل مکمل کرن لگا ہوں، گل مکمل کرن لگا ہوں۔ میرے نبی ورگا کائنات وچ کوئی بھی نہیں ایڈا سونا نبی، مقابلہ دیکھو کتھے کر۔ چلیں پھر کبھی انشاءاللہ خطاب کریں گے، میں اپنی گفتگو کو انہی لفظوں پر اس دعا کے ساتھ مکمل کرنے لگا ہوں، یا اللہ سانو ختم نبوت تے نا پہرے دین دی توفیق عطا فرما۔ ایک گل یاد رکھنا، اے کہنا کہ میں ختم نبوت پہرا دیتا ہے تو اللہ قبول کر لوے، اے میں ٹھیک نہیں سمجھدا۔ کیوں؟ ختم نبوت پہرا دیندا ہی او ہے جنوں اللہ قبول فرما لوے۔ ہم پہلے مقبول ہوتے ہیں، سمجھ آنی؟ ختم نبوت کے پہرے دار پہلے مقبول ہوتے ہیں، پھر اللہ توفیق دیتا ہے، تو اللہ ہمیں یقیناً توفیق دے گا۔ پر پوائنٹ ہو یہ کہ کیسے ہو مقبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں، وہ تو زبانوں آکھی جاؤ کہ اللہ ختم نبوت پہرے دار بنا دے، تے وچوں دل دا ارادہ نہ ہوئے تے یاریاں رکھو مرزیاں نال تے پھر تے توفیقاں نہیں ملدیاں نا، یہ توفیقاں آندیاں ہی ادوں نے جدو زبانوں بھی برا آکھ تے دلوں بھی برا جان۔ تو میری گفتگو مکمل ہوئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب